مسجد قباء کی اگر آپ تفصیلی معلومات جاننا چاہتے ہیں اور یہاں کے جو خاص مقامات ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن علی مدینہ منورہ سے۔ ابھی میں قباء بستی میں موجود ہوں۔ یہاں پر آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے، یہ ہے مسجد قباء، اور اس جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں کچھ پرانے مکانات کے اثرات موجود ہیں۔ اصل میں یہ جو کنواں ہے یہ حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ مزرعہ، یہ باغ۔ اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر عزق یعنی کہ ہوشے والا کنواں۔ وہاں پر ایک اور اندر مقام موجود ہے، ابھی یہ مزرعہ بند ہے، اندر تو نہیں جا سکتے۔ اس مقام کا نام ہے سائے والا مقام۔ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے اس مقام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑتے ہیں لوگ، فرماتے ہیں کہ ہاذا ناقۃ اللہ، یہ میری سواری اللہ کے حکم سے چلنے والی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو جہاں پر مسجد ہے مسجد قباء، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سوا بیٹھتی ہے۔ تو پھر معاملہ پیش آتا ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے جب حکم آتا ہے کہ اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھیں، جو کہ پہلے دن سے تقویٰ اور پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی، یہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو معاملہ یہ پیش آیا کہ اب اس مسجد کا احاطہ کون کرے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میری سواری کے سوا کے اوپر سوار ہو کر مسجد کا احاطہ کرے اور اس کی مہار کو چھوڑ دے، یہ جہاں جہاں چلے گی وہاں پر نشاندہی کی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ سواری نہیں بیٹھنے دیتی، حالانکہ یہ انہی کی دی ہوئی سواری کے سوا تھی، انہی کا تحفہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب جاتے ہیں تو یہ سواری ان کو بیٹھنے دیتی ہے اپنے اوپر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی مہار کو چھوڑتے ہیں، جہاں جہاں پر وہ چلتی ہے اس جگہ پر پھر مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد کا جو مینار ہے اس کے کونے میں حضرت سعد بن خزیمہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، ان کے گھر میں دن کے وقت قیام کرتے ہیں۔ حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات کے وقت قیام کرتے ہیں، کیونکہ حضرت سعد بن خزیمہ کمارے صحابی تھے، اس لیے دن کے وقت ملاقات کے لیے جو لوگ آتے تھے آپ ان کے گھر میں ان سے ملاقات فرماتے تھے۔ حضرت کلثوم بن ادم جو کہ شادی شدہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رات کو قیام فرماتے تھے۔ اس جانب حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی موجود ہے، وہ سائے والا مقام بھی موجود ہے، جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سایہ کیا نماز کے دوران کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ صدیق ان کا غلام ہے۔ اور بیر عزق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر اپنی بنڈیاں لٹکا کر بیٹھے تھے اور حضرت کلثوم بن ادم ان کی بارگاہ میں ایک کھجور کا خوشہ پیش کرتے ہیں، جیسے کہ اس کھجور کے اوپر یقیناً یہ آگے لگا ہوا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کا جو کھجور کا خوشہ اس کو عربی میں عزق کہتے ہیں، تو اس نسبت سے پھر اس جو کنواں تھا اس کو بیر عزق کہنے جانے لگا کہ خوشے والا جو ہے کنواں، یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں آپ کو کھجور کا خوشہ نظر آئے گا۔ اس خوشے کی نسبت سے اس کنویں کو جو کہ اس باغ میں موجود ہے بیر عزق کہا جانے لگا۔ اب اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے، یہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر عریس۔ بیر عریس یعنی کہ یہاں پر جو یہودی تھا جس کا کنواں تھا، اس کا پانی اتنا پیارا، اتنا خوش ذائقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں پر تشریف لایا کرتے، اور جب آتے تو اس کنویں کے اندر اپنی پنڈلیاں لٹکا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دست مبارک والی انگوٹھی تھی وہ حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ 3 دور چلے گی، پھر یہ فتنے کا موجب بنے گی۔ یہ سامنے جہاں پر یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے، ایک انسان آدمی کھڑا نظر آ رہا ہے، وہاں پر یہ وہ کنواں ہے بیر عزق۔ وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کنویں کے اندر گرتی ہے، مہر نبوت والی، تو پھر وہاں سے آپ کے خلاف فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ویڈیو کو تھوڑا مختصر اور تھوڑا فاسٹ بنا رہا ہوں تاکہ لوگ اس میں بور نہ ہو جائیں۔ اس کی ویسے تو تفصیل اگر ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ویڈیو میں بھی بنائیں تو مکمل نہیں ہوتی۔ اسی مسجد کے کونے میں جہاں پر محراب ہے، وہاں پر سامنے اس جانب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ سے شادی کے بعد یہاں پر گھر بنایا تھا، اور جو چکی کی داستان مشہور ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر بیٹھ کر وہ چکی پیسا کرتی تھی۔ امید ہے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی پسند کا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔